يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ جو اس کے متصلاً بعد ہے، یہ دونوں ہی صورتیں مل کر ایک بہت خوبصورت جوڑا ہے۔ متعدد روایات وہ ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعے کی نماز میں اور عیدین کے موقع پر پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جمعے کی اصل غرض و غایت تذکیر ہے، یاد دہانی، نصیحت، اور ان دونوں ہی صورتوں میں فذکر کے الفاظ ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ میں فذکر ان نفعت الذکریٰ، اسی طرح سورہ غاشیہ میں فذکر انما انت مذکر۔ تو گویا کہ تذکیر جو اصل غرض و غایت ہے کسی بھی خطبہ جمعہ کی بھی اور اس کے علاوہ بہرحال ہر مسلمان کے لیے، تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے اس اعتبار سے کہ دونوں ہی میں تذکیر کا ذکر ہے۔ اور بھی بہت سی روایات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مبارکہ کی خصوصی فضیلت بھی ہے۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر میں
پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ جو آج ہمارے زیر درس آئے گی، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔ اور ظاہر یہ نماز ہوتی تھی نماز وطر، اور وطر حضور پڑھا کرتے تھے عموماً تہجد کے وقت اور اپنے حجرے میں محصور ہو کر۔ ظاہر ہے یہ کہ جماعت کی نماز تو نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اکثر و بیشتر وطر کی نماز جو ہے سوائے رمضان المبارک کے کہیں بھی ادا نہیں کی جاتی کہ جس میں باجماعت اہتمام کیا جاتا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیہ کی باتیں ہیں ان پر بھی سب سے بڑی گواہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ فرماتی ہے کہ وطر کے نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح بہت سی روایات ہیں، ابو داؤد میں بھی ہیں، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی موجود ہیں، جس میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ جمعے کے دن جمعے کی 2 رکعتوں میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، اور عیدین کے موقع پر بھی۔ ابو داؤد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو جب آپ اس سورت کی پہلی آیت پڑھتے تھے تو آپ کی زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ نکلتے تھے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ گویا کہ ایک حکم ہے کہ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت عقبہ ابن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک روایت موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کو اپنے سجدوں کا جز بنا لو، اجعلوہا فی سجودکم۔ یہ جو پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو گویا کہ امتثال امر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اپنی سجدے کے اندر جو سب سے زیادہ معصور اور مسنون جو دعا ہے یا جو کلمات ہیں وہ سبحان ربی الاعلیٰ کے ہیں۔ تو یہ متعدد روایات ہیں کہ جن سے کم یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مبارکہ کی خصوصی فضیلت ہے۔ دوسری بات یہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کا آغاز ہوا تسبیح سے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبح یسبح کے معنی آتے ہیں کسی شے کا تیرنا، اپنی سطح کو برقرار رکھنا۔ اگر بلندی پر ہے تو بلندی پر برقرار رکھنا، اگر کچھ نچلی سطح پر ہے تو وہاں برقرار رکھنا۔ لیکن باب تفعیل میں جب سبح یسبح کے الفاظ آتے ہیں تو اس کے معنی ہے کسی شے کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا، کسی شے کو ایک خاص سطح کے اوپر برقرار رکھنا۔ تو تسبیح کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے اندر ایک تنزیہی پہلو بھی ہے کہ جس میں انسان کا یہ تصور کو میرا رب، میرا خالق اور مالک ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے منزہ ہے، پاک ہے۔ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بول۔ پاکی کس معنی میں؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی نجاست تو نہیں لگی ہوئی تھی۔ لیکن جو نجس نظریات ہوتے ہیں، جو عقائد ہوتے ہیں، گویا کہ اس سے اپنے رب کو، اپنے خالق و مالک کو اس سے منزہ قرار دینا، اس سے پاک قرار دینا، یہ تنزیہی پہلو ہے کہ میرا رب جو ہے وہ پاک ہے ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر شر سے، جس کا تم تصور کرو میرے رب کی ذات اس سے پاک ہے۔ اور الحمدللہ کہ جو گویا کہ جوڑا بنتا ہے سبحان اللہ کا، اس کے اندر ایک ایجابی پہلو ہے، مثبت پہلو ہے کہ ہر نوع کا خیر، ہر نوع کی بھلائی، ہر نوع کا حسن میری رب کی ذات میں بتمام و کمال موجود۔ تو ایک طرف وہ پاکی کا تصور کہ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے میرے رب کی ذات،
اور دوسری طرف ہر حسن، ہر خوبی، ہر خیر میرے رب کی ذات میں موجود ہے۔ تسبح اسم ربک الاعلی، اور اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ ایک ہے تسبیح قولی کہ جس کو اللہ نے زبان دی اس کے ذریعے اللہ کی حمد کا ترانہ، اللہ کی تسبیح۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، یہ ساتوں آسمان اور زمین، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو گویا کہ ہر شے اپنے وجود سے اپنے خالق اور مالک کی مدح کر رہی ہے کہ میرا خالق، میرا مالک ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی اور کمی سے پاک ہے، اور ہر حسن، ہر خوبی، ہر خیر اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے۔ یہی دو کلمات ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأہ وتملأ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سبحان اللہ جو ہے اس سے میزان کا نصف بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ کے الفاظ جو ہیں اس پوری میزان کو بھر دیتے ہیں۔ تو یہ خصوصی فضیلتیں ہیں ان کلمات کی، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے۔ تسبح اسم ربک الاعلی، آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو رب اعلیٰ ہے، جو سب سے بلند ہے، بہت اعلیٰ ورفع ہے، سب سے اوپر ہے، سب سے بالا ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ رب کے جس نے تخلیق بھی فرمائی، پیدا کیا، فسوی، اور اس کے بعد اس کا تسویہ کر دیا۔ پہلی صورتیں جو ہم نے پڑھی ان کے اندر بھی یہ مضمون بیان ہوا تھا۔ تسویہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کی نوک پلک بالکل درست کر دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ خاکی جو پتلا ہے اسے مکمل کیا، اس کی نوک پلک درست نہیں، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، وہ جو فرمایا گیا کہ جب میں آدم کے جسم خاکی کو مکمل کر دوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہی لفظ استعمال ہوا۔ جب میں آدم کا تسویہ کر دوں، اس کی نوک پلک درست کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ تو الذی خلق فسوی، جس نے تخلیق فرمایا اور پھر ہر شے کو درست کر دیا، ایک ایک پور انسان کی اللہ نے درست کر دی۔ یہ انسان تو جملہ مخلوقات میں نہ ہونے کے برابر ہے، اور کتنی نوع کی مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، کتنی سپیشیز ہیں جو بھری ہوئی ہیں۔ پھر فرشتے بھی تو اللہ نے پیدا کیا، ان کی تعداد کتنی ہے اس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ تو ہر شے کو اس کے مقام پر پوری طرح درست کر دینا، یہ ہے تسویہ۔ الذی خلق فسوی، گویا کہ خلقت جو ہے کسی شے کی تخلیق کرنا اور اس کے بعد اس کا تسویہ کر دینا۔ والذی قدر فہدی، اور وہی ہے کہ جس نے ایک اندازہ مقرر کیا اور اس کے مطابق اس کی رہنمائی کر دی۔ اب یہ وہ ہے کہ جس میں بہت تفسیر کی گنجائش موجود ہے۔ قدر یقدر تقدیرا، تقدیر کا لفظ بھی یہیں سے نکلا۔ ہر انسان کی زندگی میں جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا، وہ سعید ہوگا، شقی ہوگا، اس کی زندگی میں کیا اونچ نیچ آئے گی، کیا عروج و زوال ہوگا، کتنا کچھ ہوگا، کتنی صلاحیتیں اس کے اندر ودیت کی گئی ہیں، ہر شے اللہ کے علم۔ وہ جو طویل حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رحم مادر میں انسانی جنین جو ہے 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے اس شخص کی جس کی ابھی ولادت ہونی ہے اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ کے علم میں موجود ہے اب یہ کیا ہوگا، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی نوجوانی۔ آئے کہ نوجوانی کے اندر کہیں جو ہے ضلالت اور گمراہی کے رستوں پر تو نہیں چل پڑے گا، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جبر نہیں ہے اس میں۔ اس لیے کہ یہ جبر و قدر کا معاملہ ہے، یہ سمجھنا خاصا مشکل بھی ہے لیکن ایک اعتبار سے بڑا آسان بھی ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علم کامل میں سب کچھ پہلے سے موجود ہے تو اس میں جبر کہاں آیا؟ اللہ کو معلوم ہے۔
میں سرکشی اختیار کروں گا یا فرما برداری اختیار کروں گا، اللہ کے علم میں ہے. میں کسی پر ظلم کروں گا یا کسی کے لیے رحمت بنوں گا، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. تو والذی قدر فہدی، وہ کہ جس نے اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا. ہر مخلوق اللہ نے تخلیق فرمائی، اور اس کے بعد آج کی اگر لینگویج میں استعمال کروں تو اس کا سافٹ ویئر بھی مقرر کر دیا. یہ پوری کائنات، بڑے بڑے اجرام فلکی، یہ اللہ نے تخلیق فرمائے، اور اس کے بعد ایک سسٹم کے اندر، ایک سافٹ ویئر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو باندھ دیا. زمین سے لاکھوں گنا بڑے کرے. یہ سورج جو ہے زمین سے 8 لاکھ گنا بڑا ہے، اور جو حدت اور تمازن اس کے اندر ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے اس نظام میں جکڑے ہوئے ہیں جس اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا. کائنات سے ذرا نیچے اتریے تو ہمارا یہ سولر سسٹم ہے جس کے بالکل مرکز میں سورج ہے، اور 9 سیارے جو ہے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، مختلف رفتار سے گھوم رہے ہیں. وہ اپنے محوری گردش بھی ان کی موجود ہے. یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ سافٹ ویئر کہاں سے آیا؟ تو الذی قدر فہدی، ہر شے کی تخلیق بھی اس نے کی، اور اس کے بعد اس کی رہنمائی یا اس کا جسے آپ کہیے گزران بھی اسی نے طے کر دیا. اس کے بعد ذرا نیچے اتری تو زمین بھی تو اللہ نے بنائی ہے نا. اس میں قوت نمو کہاں سے آ گئی؟ زمین کے اندر معدنیات کے کیسے کیسے خزانے موجود ہیں. آج جو سب سے زیادہ جسے آپ کہیے کہ قیمتی شے ہے وہ کیا ہے؟ یہ زمین سے نکلا ہوا سیاہ رنگ کا وہ مادہ آئل، جس سے آپ پیٹرول، ڈیزل، اسی طرح مختلف لوبریکینٹس، ہر نوع کی چیزیں جو ہے وہ کیا ہیں؟ سب کی سب اسی سے بن رہی ہیں، بائی پروڈکٹ ہیں اس کے. جب تک یہ شے ہمارے علم میں نہیں آئی تھی تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آنے والے زمانے میں اس کی کس قدر اہمیت ہوگی. بڑے بڑے ملکوں کی، اسٹیٹس کی اکانومی جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہوگی. تو یہ زمین کے اندر کتنے انواع و اقسام کے نباتات ہیں، پھل ہیں. اس زمین کی تخلیق اللہ نے فرمائی، اور پھر اس کا ایک سسٹم اور ایک سافٹ ویئر اللہ نے مقرر کر دیا. اسی زمین پر چلتا ہوا ایک انسان بھی ہے. انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، اور پھر یہ کہ کیسی کیسی صلاحیتیں انسان کو اللہ نے دی ہیں. کیا کچھ اس کے اندر ودیت نہیں کیا گیا. کیسے کیسے انتہائی ڈیلیکیٹ سسٹمز ہیں انسان کے اندر. ہمارا یہ نروس سسٹم جس قدر ڈیلیکیٹ ہے، وہ تو جتنا آپ اندر کھود کریت کریں گے نئے سے نئے حقائق آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے. پھر یہ حیوانات کا سلسلہ، ہر شے جو اللہ نے تخلیق فرمائی ہے اس کے لیے ایک سافٹ ویئر اللہ نے بنا دیا ہے، ایک سسٹم بنا دیا ہے. یہ شہد کی مکھی جو ہے عام مکھیوں جیسی ہے، ذرا سائز بڑا ہے، لیکن اس کا سافٹ ویئر کیسا ہے؟ کیا سسٹم ہے اس کے اندر؟ اور کس قدر نفیس جو ہے وہ آپ کے لیے شہد تیار کرتی ہے یہی مکھی. ایک حقیقی سا کیڑا ہی ہے نا. قرآن حکیم میں ایک پوری سورت موجود ہے، سورت النحل. نحل کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بنایا، ان کا اندازہ ٹھہرایا، ان کی تخلیق فرمائی، اور اس کے لیے پھر ایک سسٹم بنا دیا. بہرحال اس کے اندر اور بھی بہت کچھ کہنے کی گنجائش موجود ہے. جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں کسی ایک کو بھی فوکس کیجئے تو آپ کے سامنے ایسے بڑے بڑے خزانے جو ہیں معلومات کے سامنے آ جائیں گے کہ انسانی عقل جو ہے دنگ اور حیران رہ جاتی ہے. والذی اخرج المرعى، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ بھی اگا دیا. اس کے لیے تم نے کوئی کاشت نہیں کی ہے. مویشیوں کو بھی تو زندہ رہنا ہے نا، انہیں بھی ہوا سے آکسیجن جذب کرنی ہے. اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ وہی ہے کہ جنہیں بہرحال زندہ رہنے کے لیے پانی بھی انہیں درکار ہے. ہر شے اللہ نے فراہم کر دی. اور یہی مویشی ہیں کہ جو گویا کہ چراہ گاہ میں چرتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے وہ بہترین نفیس دودھ جو ہے آپ ان سے حاصل کرتے ہیں، ان کا گوشت آپ استعمال کرتے ہیں، انہیں بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان پر سواری کرتے ہیں. یہ تمام نعمتیں جو آپ کو مل گئی انہی مویشیوں کے ذریعے. تو اخرج المرعى،
مرعا اصل میں ظرف ہے، چراگاہ کو کہتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں بھی عام طور پر ہوتا ہے نا اردو زبان میں، ظرف بول کر ہم مظروف مراد لے لیتے ہیں. میں پورا گلاس پی گیا، اب اس سے مراد کیا تھی کہ گلاس تو وہیں کا وہیں موجود ہے، اس میں پانی آپ نے پیا ہے، میں نے پوری پلیٹ کھا لی. یہاں ظرف بولا آپ نے، پلیٹ ظرف ہے، گلاس ظرف ہے، لیکن اس کے اندر جو شے ہوتی ہے وہ گویا کہ ظرف بول کر مظروف مراد لیا. تو مرعا اصل میں چراگاہ کو کہتے ہیں. تو گویا کہ چراگاہ میں جو جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، جو گھاس پھوس اگتی ہے، جو جھاڑیاں اگتی ہیں، جن کے پتے جو ہیں تمہارے حیوانات، تمہارے مویشیوں کی غذا بنتے ہیں، جن سے تم دودھ حاصل کرتے ہو، جن سے گوشت حاصل کرتے ہو. اخرج المرعا، اور وہی ہے کہ جس نے چارہ پیدا فرمایا ان چراگاہوں میں. فجعلہ غثاء احوا، اور اس کے بعد یہی چارہ تھا جو ابتداً بڑا سرسبز تھا، اور اس کے بعد ان حیوانات نے کھایا تو اس کے بعد سیاہ مینگنیوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں ان کے جسم سے خارج ہو گیا. ایک مراد یہ بھی ہے، ہم بھی جو غذا کھاتے ہیں خواہ کتنی ہی نفیس کیوں نہ ہو، اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ فضلات، جو کہیں جسم کے ساتھ اگر لگ جائے تو انسان کو کراہت ہوتی ہے. حالانکہ یہ وہی غذا ہے جو آپ نے بڑے شوق سے تناول فرمائی تھی. اور دوسری مراد اس سے یہ بھی ہے کہ وہ کھیتیاں کے جو سرسبز ہیں، شاداب ہیں، وہ چراگاہیں جہاں جانوروں کے لیے ہر نوع کی جڑی بوٹی موجود ہے، جو ان کا جزو بدن بن رہی ہے، بالآخر یہی چراگاہ جو ہے وہ بالکل جسے آپ کا یہ بوسیدہ ہو جاتی ہے. غصہ کہتے ہیں اصل میں کسی شے کا بالکل بوسیدہ ہو جانا. کپڑا بھی اگر جو ہے استعمال کی کثرت کی وجہ سے پھٹ جائے تو وہ بھی غصہ ہے. اسی طرح وہ کھیتی جو ہے جو بالکل اب زرد پڑ گئی ہو، بلکہ اس کے پتے بھی جھڑ گئے ہو اور زمین پر کوڑے کرکٹ کی شکل میں موجود، یہاں بھی ترجمہ کیا گیا پھر اسی چارے کو کر دیا کوڑا کرکٹ. اور دوسرا مفہوم جیسا کہ میں نے عرض کیا، جزو بدن جو چیزیں بننی تھی وہ جسم میں جذب ہو گئیں اور بقیہ چیزیں فضلات کی شکل میں نکل گئیں. فجعلہ غثاء احوا، احوا کہتے ہیں اس گہری سبز شے کو کہ جو سیاہی مائل ہو، گویا کہ سیاہی مائل سبز رنگ، یہ احوا ہے. احوا جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے. اور اس میں یہ نقطہ بھی بیان کیا گیا چونکہ اس کے اندر سبزی اور سیاہی زیادہ نمایاں نظر آتی ہے، تو حضرت حوا کا نام وہی مادہ ہے، ہا وا اور یا، حوا یا، جس کے اندر کسی کا جو ہے وہ گہرا سبز ہونا مراد ہوتا ہے. تو حضرت حوا کا نام جو ہے وہ اصل میں حوا اسی لیے پڑ گیا، یہ ان کا صفاتی نام ہے، اپنا نام نہیں ہے. ممکن ہے کسی حدیث میں اس کا ذکر موجود ہو لیکن میرے علم میں نہیں. لیکن یہ صفاتی نام کے اعتبار سے وہ حوا بن گئیں، گویا کہ وہ گہری سبز آنکھوں والی جو حضرت آدم کی زوجہ تھی. فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اسی چارے کو بالآخر تبدیل کر دیا سیاہ کوڑا کرکٹ کی شکل میں، یا سیاہی مال سبز رنگ کا مادہ جو انسان کے جسم سے خارج ہوتا ہے. سنقرئک فلا تنسیٰ. اب یہ دیکھیں یہاں جو بات آئی ہے یہ اگرچہ ابتدائی مکی صورتوں میں ہے، یہ سورہ مبارکہ ان میں شمار ہوتی ہے ابتدائی مکی صورتوں کے اندر، لیکن یہ کہ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں بھی یہ مضمون بیان ہوا اور سورہ قیامہ میں بیان ہوا. اور ہوتا کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو بعض اوقات چند آیات کی شکل میں، کل 3 آیات ہیں سورۃ العصر کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انہیں یاد کرنا تو زیادہ مشکل بھی نہیں تھا. لیکن سب کو معلوم ہے، احادیث میں موجود ہے، سورہ انعام نازل ہوئی جو 20 رکوعوں پر مشتمل ہے، یک بارگی نازل ہوئی، ایک ہی نشست میں نازل ہوئی، تو اس کو یاد کرنا تو آسان نہیں تھا. لہذا روایات میں آتا ہے کہ حضور اپنے اوپر بڑی شدید مشقت لیا کرتے تھے آیات قرآنیہ کو یاد کرنے کے لیے. اب وحی کا آغاز ہی 40 برس کی عمر میں ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو حافظہ بالکل نوجوانی میں یا لڑکپن میں جو حافظہ ہوتا ہے
اکثر و بیشتر حفاظ آپ کو ملیں گے جنہوں نے اپنا حفظ جو ہے 12 13 14 15 سال کی عمر میں مکمل کر لیا، 90%۔ بہت کم وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہو ادھیڑ عمری میں آ کر یا 40 برس کے بعد۔ اس لیے بہرحال حافظے کی جو صلاحیت ہے کسی کو پڑھ کر یا سن کر اپنے حافظے میں جذب کر لینا، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی رہتی ہے۔ آج بھی آپ کوشش کیجئے، کوئی ایک دعا جو ہے اسے یاد کرنے میں آپ کو کئی دن لگ جائیں گے، نہیں یاد ہوتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی کا آغاز 40 برس کے بعد شروع ہوا، تو آپ اپنے اوپر بڑی شدید مشقت لیا کرتے تھے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا فَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم کو یاد کرنے کے معاملے میں زیادہ عجلت سے کام نہ لیں، اس سے پہلے کہ قرآن کی تکمیل ہو جائے۔ گویا کہ سورہ قیامہ میں پھر اس بات کو کھول دیا گیا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔ آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19، 4 آیات ہیں سورہ قیامہ میں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو مشقت میں نہ ڈالیں کہ اس قرآن کو یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، 4 آیات۔ تو وہی مضمون جو وہاں بیان ہوا بعد میں اس صورت میں پہلے بیان ہو گیا کہ آپ قرآن کو یاد کرنے کے حوالے سے اپنے اوپر مشقت نہ لیجئے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے، پڑھا دیں گے، اور پھر آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ یاد کرنے کی اگر استعداد ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس استعداد میں اضافہ فرما دے۔ اب سورہ انعام جس کا ذکر میں نے کیا ہے، سورۃ الانعام 20 رکوعوں پر مشتمل، تقریباً 1.25 یا 1.5 پارہ ایک نشست میں نازل ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و ذہن کے اندر گویا کہ منقش ہو گئی، یاد ہو گئی۔ فلا تنسا، اور آپ اس میں سے کچھ بھی بھولیں گے نہیں۔ نسیہ، کسی شے کا بھول جانا۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، نسیان کا لفظ ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے۔ کسی سے خطا ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی، تو انسان تو مرکب ہے ان چیزوں کا۔ سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اب یہاں گویا کہ اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ اللہ چاہے، ویسے تو سورہ بنی اسرائیل میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے سینے میں جتنا قرآن حفظ ہو چکا ہے سب کو وہاں سے نکال لے۔ آیت کے الفاظ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ مضمون بیان ہوا سورہ بنی اسرائیل میں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ تو اس میں بہرحال قرآن حکیم میں ناسخ و منسوخ کا معاملہ موجود ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ سورہ بقرہ 23واں رکوع، شروع کی 2 آیات میں جن روزوں کا ذکر ہے اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، وہ ایام 20 کے روزے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ معدودہ کا لفظ جو ہے وہ 9 سے کم کے لیے آتا ہے۔ تو رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے ہر مہینے کے 3 دن قمری اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخیں ہر مہینے کی، قمری مہینوں کی، اس میں روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو سورہ بقرہ کی 23ویں رکوع کی ابتدائی 2 آیات میں ان روزوں کا ذکر ہے، ان کی فضیلت برقرار رہی۔ فرضیت منسوخ ہو گئی، ناسخ و منسوخ اسی کو کہتے ہیں نا۔ اس معنی میں فرضیت منسوخ ہو گئی کہ جب رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے گئے تو اب وہ 3 دن کے روزے فرض نہیں رہے، حالانکہ الفاظ تو کیا ہیں؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، اور ایام معدودات کا ذکر ہے، گنتی کے چند دن ہے۔ یہ مہینے کے 29 یا 30 دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن تو نہیں ہوتے، وہ تو بڑی تعداد ہے دنوں کی۔ تو الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ ابو داؤد میں ایک روایت موجود ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں دیکھیے کہ صحابہ کرام بھی کس درجے حساس ہوتے تھے۔
وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے اور جہری نماز تھی، ممکن ہے فجر ہو، مغرب ہو یا عشاء ہو، جس میں قرات جو ہے تھے بلند آواز سے کی جاتی، امام پڑھتا ہے اور مقتدین جو ہے وہ بالکل خاموش ہو کر سنتے ہیں۔ تو دوران تلاوت حضور سے ایک آیت مس ہو گئی، چھوٹ گئی۔ ایک تو عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے امام، وہ کہیں رکا آ کر اٹکا، ایک دو دفعہ اس نے اٹیمپٹ کی، لیکن یہ کہ اسے یاد نہیں آیا، پھر وہ اگلی آیت پر چلا گیا۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ روانی ہی میں ایک آیت جو ہے سکپ ہو گئی۔ تو حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نماز ختم ہوئی تو میں نے حضور سے سوال کیا کہ کیا حضور وہ آیت جو ہے منسوخ ہو چکی ہے جو آپ نے تلاوت نہیں کی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں میں بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہی۔ تو الا ماشاء اللہ کے اندر وہ ناسخ و منسوخ والی بات بھی آ گئی، اور اسی طرح جیسا کہ یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا، جس میں اگرچہ ان کے دل میں کہیں یہ خیال آ گیا کہ کہیں یہ حکم یا یہ آیت کہیں منسوخ تو نہیں ہو گئی جو حضور نے اپنی تلاوت اس میں اس کو سکپ کر دیا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً وہی ہے کہ وہ جانتا ہے جہر کو بھی، جہر کہتے ہیں نمایاں، بلند۔ جہری رکعتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جس میں امام بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے۔ یہاں بھی دیکھیے وہ جو حضور نے فرمایا نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اسی طرح جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ آج تک کبھی کسی نے ظہر کی نماز کی پہلی 2 رکعتیں جہری پڑھی؟ کوئی مذہب ہو، کوئی مسلک ہو؟ تو اس درجے گویا کہ اجتماع ہے امت کے اندر کہ کوئی شخص کا خواہ کتنا ہی جی کیوں نہ چاہ رہا ہو کہ ظہر یا عصر کی نماز میں پہلی 2 رکعتیں جو ہے وہ جہری پڑھوں۔ آپ تخلیے میں اگر ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی انفرادی نماز ہے، لیکن جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو وہی طریقہ جو طریقہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پر کاربند رہنا لازم ہے۔ آپ نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی، دونوں جہری تھی، ظہر کی چاروں سری تھی، عصر بھی اسی طرح، مغرب میں 2 جہری تھی، 1 سری تھی، اور وتر جو ہم اب پڑھتے ہیں اس کے اندر تینوں ہی رکعتیں جو ہے وہ جہری ہیں، حالانکہ مغرب میں 2 جہری ہیں اور تیسری رکعت جو آپ پڑھتے ہیں اتحیات کے بعد وہ سری ہوتی ہے۔ تو فرمایا یعلم الجہر وما یخفی، وہی ہے کہ جو جانتا ہے ہر نمایاں شے کو، جہر جو انسان زور سے کہے، جو دوسرے کو سماعت میں بھی آ جائے، وما یخفی، اور جو چھپی ہوئی بات ہے۔ مراد کیا ہے کہ انسان کے وہ اعمال جو علی الاعلان کیے جائیں وہ بھی علم ہے اللہ کو ان کا، اور جو مخفی طور پر جو کسی اور کے علم میں نہ ہو، کوئی اور آنکھ نہ دیکھ رہی ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ بھی ہیں۔ یعلم الجہر وما یخفی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یہاں خطاب ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی ہم آپ کے لیے بڑی تیسیر فرما دیں گے، ایک بڑی سہولت اور آسانی کی طرف۔ یہ سورت جب نازل ہوئی ہے تو شدید ترین مخالفت شروع ہو چکی تھی حضور کی۔ یہ نیا دین جو لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آباء و اجداد، ہم ان کے بارے میں یہ سمجھیں وہ باطل تھے، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، تو اس بات کو تو ہم ماننے کو تیار نہیں۔ ہمیں تو اپنا آبائی دین جو بت پرستی والا دین تھا وہی ہمارے نزدیک مقدس ترین ہے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو بڑے سخت حالات ہیں، بڑی کٹھنائیاں ہیں اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہم تیسیر فرما دیں گے، آسانی پیدا کر دیں گے۔ یہ مضمون سورۃ اللیل کے اندر بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم عن قریب اس کے لیے تیسیر فرما دیں گے، آسان فرما دیں گے، لِلْيُسْرَىٰ، اس بڑی آسانی کے لیے۔ بڑی آسانی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی، فوز و فلاح۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کاش کہ تمہیں یہ یقین حاصل ہو کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ تو وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، آج اگر حالات بہت تنگ ہیں، بڑی کٹھنائیاں ہیں،
تو عنقریب ہم حالات کو بڑا آسان کر دیں گے آپ کے لیے، بڑی یسرا، اس بڑی آسانی کی طرف، کامیابی کی طرف۔ اس دنیا میں بھی تو حضور کو کامیابی ملی نا، فاتح کی حیثیت سے اسی شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیاوی اعتبار سے بھی جسے آپ کہیے کہ کامیابی کا بلند ترین مرتبہ حضور کے حصے میں آیا، اور آخرت کی کامیابی تو ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جو ایمان لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس ایمان کے تقاضوں کو بھی ادا کیا۔ فذکر ان نفعت الذکر، اب یہ الفاظ آ گئے وہی جو سورۃ الغاشیہ میں بھی آئے، فذکر انما انت مذکر وہاں آیا، یہاں فرمایا فذکر ان نفعت الذکر، تو ذکر کیجئے، یاد کیجئے اللہ کو، تذکیر کیجئے اللہ کی، ان نفعت الذکر، اگر کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ اس قرآن کی آیات کو تو ابو جہل نے بھی سنا تھا، ابو لہب نے بھی سنا تھا، عتبہ نے، ولید نے، بڑے بڑے مشرکین کے جو سردار تھے سب نے سنا، لیکن یہ کہ اس سے کوئی نصیحت تو اخذ نہیں کی نا، بلکہ ان کے ضد اور مخالفت اور دشمنی ہی میں اضافہ ہوا۔ تو فذکر ان نفعت ذکر، یہ قرآن ہے اصل میں اصل تذکیر، کلا انہا تذکرہ، یہ ہے یاد دہانی، یہ ہے پندنامہ، یہ ہے نصیحت۔ تو اے نبی آپ نصیحت کیجئے، آپ یاد دہانی کرائیے، ان نفعت الذکر، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچنا ہو آپ کی نصیحت سے تو اس سے نصیحت اخذ کر لیں گے۔ فائدہ پہنچا ان لوگوں کو جو ایمان لائے حضور پر، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عمر ہیں، کیسے کبار صحابہ ہیں کہ جنہوں نے لبیک کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر، اور قرآن کے ذریعے جو تبلیغ کی گئی تھی، جو تذکیر کی گئی تھی، جو نصیحت کی گئی تھی، وہ ذریعہ بنی ان کی ہدایت کا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب پاکیزگی حاصل کر لے گا وہ شخص کے جس کے دل میں خوف ہوگا۔ من یخشا، خوف کس کا؟ آخرت کی پکڑ کا خوف۔ اگر تو اپنے آبائی دین پر رہتے ہیں، اسے ہی مقدس سمجھتے ہیں، تو تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ لیکن اگر دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، آخرت کا یقین پیدا ہو گیا، اللہ کی ناراضگی کا خوف پیدا ہو گیا، تو وہی ہے کہ جو پھر اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ وہ جو سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں فرمایا گیا نا، ھدی للمتقین، پوٹینشلی قرآن حکیم ہدایت ہے ہر شخص کے لیے۔ ھدی للناس قرآن خود کہتا ہے، دل کی آنکھیں کھول کر اگر قرآن کو پڑھو گے تو یہ سراپا ہدایت ہے۔ کتنے ہی مستشرقین ہیں جو اسلام پر اور قرآن پر بڑا اعتراض کرنے والے تھے، جب دل کی آنکھیں کھلی تو ایمان بھی لے آئے۔ آج کے دور میں یہ مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ کبھی ان لوگوں کے واقعات پڑھیے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تو کس شے سے متاثر ہو کر کیا، جسے آپ کہیے کہ بالکل عمود میں، مرکز میں جو شے ہے وہ قرآن ہے، قرآن نے سب کو کیپچر کیا ہے۔ تو جس کے دل کے اندر تقوی موجود ہے، ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، جن کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی موجود ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اس سے نصیحت کا حاصل کرے گا، سمجھ جائے گا، اس سے اپنا تزکیہ کر لے گا، پاکیزگی حاصل کر لے گا، وہ کہ جس کو اندیشہ ہے آخرت کا، آخرت میں برے انجام کا، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے اس کے دل میں اپنے رب کا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے دور رہے گا وہ کہ جو بہت ہی بدقسمت ہو گیا۔ اس دور کا تصور لائیے اپنے ذہن میں، جبکہ قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اس کے باوجود جو لوگ محروم رہ گئے، اس سے بڑا شقی تو اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے سرداران اور جو رؤوسائے قریش تھے، بڑی حیثیت والے لوگ تھے، بڑی بڑی چوپالیں اور بیٹھکیں تھیں ان لوگوں کی، لیکن یہ محروم ہیں، اشقا ہیں۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ پھر اس سے دور بھاگے گا، اگرچہ وہی قرآن ہے، جیسا کہ فرمایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو
ہدایت کی طرف لے آتا ہے، اور اسی قرآن، یہی قرآن ذریعہ بن جاتا ہے لوگوں کی گمراہی کا بھی. جس کا اپنا اندر صحیح نہیں ہے، تقویٰ کی کوئی رمق موجود نہیں. کتنی ہی باتیں ایسی، تحریکیں ایسی ہیں جو قرآن کے نام پر گمراہی کا، گویا کہ جسے آپ کہیے کہ مبدا بن گئی قرآن کے نام پر. اور اس کا ذکر تو سورہ آل عمران کے شروع میں کر دیا گیا کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. اس قرآن حکیم میں وہ آیات ہیں جو محکم ہیں، جو دل میں جا کر گویا کہ انسان کے جو ہے وہ کھب جاتی ہیں. انسان متاثر ہوتا ہے، قرآن سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. اور اسی قرآن میں وہ آیات بھی ہیں جو متشابہ ہیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی کھوٹ ہے، ایک مرض ہے، وہ ان آیات کو فوکس کرتے ہیں جس کے اندر تشابہ موجود ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. قرآن کہتا ہے، قرآن حکیم اسی کتاب کے ذریعے جو ہے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یہ تو ہر شخص کا، جسے آپ کہیے نا اینگل آف ویژن ہے نا، وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے. اگر سرخ رنگ کے گہرے شیشے آنکھوں پر لگائے ہوئے تو اسے ہر شے ہی سرخ نظر آئے گی. جگہ جگہ وہ اعتراض کرے گا، جگہ جگہ اس کی گاڑی نوکنگ کرے گی. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. اور یہ جو شقی ہے، اشقا افعل التفضیل، سب سے بڑا شقی یہ کون ہے کہ جو پھر داخل ہوگا النار الکبریٰ، وہ بڑی آگ جو جہنم کی ہے. ظاہر ہے کہ ان کا ٹھکانہ تو پھر وہی ہے نا. اگر دل نے بھی تصدیق کر دی، فرض کیجئے کہ قرآن میں جو بات ہے واقعتاً اپیل کر رہی ہے، لیکن وہی جو آبائی تعصب ان کے اندر موجود ہے اپنے آبائی دین کا، بت پرستی والے دین کا، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی ہلاکت اور تباہی کیا ہوگی. الذی یصلی النار الکبریٰ، کہ جو پھر داخل ہوگا اس آگ میں جو بہت بڑی آگ ہے. اس دنیا کی آگ پر اس کو قیاس نہ کرو. بعض احادیث کے اندر ذکر موجود ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ حرارت رکھتی ہے، 70 گنا زیادہ تیز ہے. اب یہ 70 کا لفظ ہمیں معلوم ہے، عربی زبان میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے کئی گنا سے مراد ہے کہ ہزاروں گنا. اس آگ کی تپش کا کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ الذی تطلع علی الافئدہ. دنیاوی آگ تو صرف آپ کے جسم کو جلائے گی نا، لیکن وہ آخرت والی جو آگ ہے، جہنم کی آگ جو ہے، وہ تو اس کی لپٹ انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا. اور وہاں پھر جہنم میں ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ نہ تو وہ ان میں شمار ہوں گے جنہیں ہم مردہ کہتے ہیں، اور نہ ہی وہ زندوں میں شمار ہوں گے. لا يموت فیہا ولا یحیا. موت اس اعتبار سے بہت بڑی نعمت اور رحمت بن جاتی ہے کہ انسان کو اس تکلیف سے نجات دلا دیتی ہے جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے. عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، عام طور پر کہا جاتا ہے نا. خاص طور پہ وہ حضرات کے جو کوئی کینسر کے پیشنٹس ہوں اور آخری ان کا جو ٹینیور ہے وہ بہت شدید کرب میں اور تکلیف میں گزرتا ہے، تو ان کے اپنے دعا کرتے ہیں پروردگار اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے. مراد کیا ہے؟ کہ موت آئے کہ جو ان کی اس تکالیف کو دور کر دے. وہ حازم اللذات بھی ہے، لذات دنیاوی سے بھی دور کر دیتی ہے. اسی طرح موت کی تکلیف، یہ جو تکلیف ہے اس سے بھی موت انسان کو نجات عطا کر دیتی ہے. تو ثم لا يموت فیہا ولا یحیا. پھر اس کا شمار ہوگا، نہ ہی وہ زندہ شمار ہوگا نہ مردہ شمار ہوگا. اور مردہ نہ شمار نہ ہونا کے معنی کیا ہے؟ کہ موت ان کے لیے پھر نہیں ہے. کہا جائے گا فَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. آج ایک موت سے جو ہے کفایت نہیں ہوگی، آج کئی موتیں پکارو. جہنم والوں کا ذکر جہاں قرآن کرتا ہے، جس قسم کی تکلیف اور جس اذیت اور جس کرب میں اور جس عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو وہ تو تمنا کریں گے کاش موت آ جائے، وہی تکالیف کو رفع کرنے والا ذریعہ بن جائے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یقیناً کامیاب ہو گیا، فوز و فلاح سے ہمکنار ہو گیا.
کام نکال لے گیا وہ شخص جس نے اپنا آپ کو سنوار لیا. ترجمہ کیا گیا جس نے اپنے آپ کو سنوارا. یہ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ انسان سے جو نجاستیں ہیں، ایک تو خارجی نجاست، مادی نجاستیں ہیں نا، وہ تو فضلات ہیں یا بول و براز ہیں، وہ انسان سے نکل گئے، اس کے بعد خواہ وہ وضو کر کے آپ پاک ہو گئے یا غسل کر کے آپ پاک ہو گئے. لیکن کچھ باطنی نجاستیں بھی ہوتی ہیں. یہ نجاستیں کیا ہے؟ حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، دنیا پرستی ہے، زر زمین اور زن، اس کی محبت میں انسان کا اتنا گہرے اتر جانا کہ انسان اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے. یہ تمام نجاستیں، حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے. تو اپنے آپ کو ان تمام نجاستوں سے پاک کر لینا یہ تزکیہ ہے. اس کے لیے بڑی خوبصورت ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے کہ ایک مالی ہے کہ جس نے ایک پودا لگایا اور وہ چاہتا ہے کہ پلے پھورے برگ و بار لائے اور اس کے بعد جو پھل آپ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں تک بات پہنچے. لہذا وہ کرتا کیا ہے؟ اس کے ارد گرد جو جھاڑ جھکاڑ پیدا ہو جاتی، آج بھی ہر مالی یہ کام کرے گا، وہ جڑی بوٹیوں کو نکال دے گا تاکہ زمین کی قوت نمو جو ہے وہ خالص ہو جائے اس پودے کے لیے. تو یہ جو نجاستیں اس پودے کے ارد گرد پیدا ہو چکی تھی، خودرو قسم کی کوئی گھاس پھوس ہے، کوئی جھاڑیاں ہیں، ان کو دور کر دینا یہ عمل تزکیہ ہے. اسی کینوس کو اگر آپ بلند اور زیادہ براڈ کریں گے اور اپنے اوپر اطلاق کریں گے تو وہ تمام چیزیں جو ہماری روحانی ترفع کے رستے میں رکاوٹ بننے والی ہیں ان کو اپنے سے دور کرنا وہ تزکیہ ہے. قد افلح من تزکا، کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہوگی کہ جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا ہو، اپنے آپ کو سنوار لیا ہو، اپنے آپ کو پاک کر لیا ہو نجاستوں سے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور انہوں نے یاد کیا اپنے رب کے نام کو، فصلہ اور نماز ادا کی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہاں بھی نوٹ کیجئے یہ دو جو ترتیب آئی ہیں تو اس میں بعض مفسرین نے لکھا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى سے ذکر اسم ربہ اللہ اکبر کہنا، گویا کہ تکبیر تحریمہ آپ نے کہی اور ہاتھ باندھ لیے، آپ یکسو ہو گئے اپنی نماز کے لیے. فصلہ، اور پھر آپ نے اپنی نماز ادا کی. لیکن ان دونوں چیزوں سے پہلے ایک شرط بیان کر دی گئی، وہ تزکیہ نفس ہے. کامیابی کا دار و مدار اس چیز پر ہوگا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، گویا کہ جس کا کانسیکوینس پھر یہ ہوگا کہ نماز کے لیے آپ کی طبیعت خود آمادہ ہوگی، خود آپ کے اندر جو ہے ایک طمانیت کی کیفیت ہوگی نماز ادا کرنے کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا. اب جو شخص اس رستے کو اختیار نہیں کرتا گویا کہ اس کی پرائرٹیز اب چینج ہو چکی ہے. اپنے رب کی رضا، آخرت میں کامیابی کا حصول، فوز و فلاح حاصل کرنا، یہ کہیں پیچھے رہ گئی، سیکنڈری ہو گئی، بلکہ اصل توجہ دنیا کی زندگی پر. سورہ قیامہ ہم نے پڑھی تھی، وہاں کیا فرمایا گیا؟ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ. اصل مرض کیا ہے کہ تم اس عاجلہ سے، دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو پس پوش ڈال دیتے ہو. پرائرٹی نمبر 1 ہے دنیا، ہاں اس کے ساتھ ایک اپینڈکس ہے کہ جو لگا ہوا ہے آخرت کی شکل میں. تو بل تؤثرون الحیات الدنیا. اسی طرح سورہ نازعات میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اسی 30ویں پاری کی دوسری صورت ہے، وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ شخص کے جس نے طغیانی، سرکشی اور نافرمانی اختیار کی اور اس دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی. آثر الحیات الدنیا، تو ان کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہی ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سورہ نازعات. وہی بات یہاں آ گئی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، وہاں آثر الحیات الدنیا تھا، یہاں گویا کہ بیان کر دیا گیا. اسلوب دوسرا ہے، بلکہ اصل مرض کیا ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس کو فوقیت دیتے ہو، اس کی زلف گراہگیر کے اسیر ہو. یہی تمہارے نزدیک مقدم ترین ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ کہ جن کی پوری جد و جہد جو ایسی صرف دنیا کے گرد گھوم رہی ہے، بھولے ہوئے آخرت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو.
والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور اصل میں تو آخرت ہے جو کہیں بہتر ہے اس دنیا کی زندگی سے۔ وہاں کی نعمتیں وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کو اپنے رب کی رضا اور رب کا دیدار حاصل ہوگا۔ اور دیدار رب کے بارے میں یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ جنت کی تمام نعمتیں جو ہیں اپنے رب کا دیدار کرتے ہوئے جو انسان کے اندر ایک جو اسے لذت حاصل ہوگی، اور جو اس کے اندر ایک شیرینی ہوگی، اور جو اس کے ذوق کی جو ایک تسکین ہوگی، جنت کی تمام نعمتیں اس کے سامنے نیچے پڑ جائیں گی۔ دیدار رب سب سے اونچا مقام۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یقیناً آخرت ہی ہے جو کہیں بہتر ہے، معال کار کے اعتبار سے، انجام اور عقبہ کے اعتبار سے، وابقیٰ، اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، ابقیٰ، ہمیشہ باقی رہنے والی، خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، خواہ اہل جہنم ہو خواہ اہل جنت ہو۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور یہی تو وہ باتیں ہیں جو ہم سے پہلے جو کتابیں اللہ نے جن جن انبیاء کو عطا فرمائے، جو صحف اولا ہیں، پہلے کو دیے گئے جو نوشتے تھے، جو صحیفے تھے، ان میں بھی یہی باتیں تھیں۔ اور امیڈیٹلی تین باتیں کون سی ہیں؟ تزکیہ کا حکم، قد افلح من تزکا، ہر صحیفے میں موجود۔ کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنے آپ کو ان نجاستوں سے پاک کر دیا۔ دوسرے پھر نماز کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا نا، جس میں فرمایا گیا کہ نماز پر پوری طرح کاربند رہو۔ نماز تو ہر نبی اور رسول کے جو امتی تھے ان کے لیے ایک طریقہ مقرر کر دیا اللہ نے، اس شریعت میں موجود تھی، لیکن نماز کی یہ شکل جو ہے، جو طریقہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاصہ ہے اس امت کے لیے، جو شب معراج تحفہ دیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نماز 5 وقتہ کا نظام۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ آخرت، کہ وہی ہے کہ جو رہنے والی ہے۔ یہ تین باتیں جو پچھلی 3 آیات میں بیان کی گئیں، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی باتیں وہ ہیں جو پہلے صحیفوں میں بھی درج کر دی گئی تھی۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم کا ذکر جو ہے یہاں بھی آ گیا، اور اس کے علاوہ صحف ابراہیم کا ذکر جو ہے وہ کسی اور جگہ بھی قرآن حکیم میں موجود ہے، غالباً سورہ نجم کے اندر موجود ہے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، حضرت موسیٰ کو بھی صحیفے دیے گئے تھے تختیوں کی شکل میں، الواح کی شکل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحف سے نوازا گیا۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اور یہ صحیفے کون تھے جس میں یہ احکامات موجود تھے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے صحیفے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی الواح، جو تورات جن کے اندر منقش موجود تھی، ایمبوسڈ موجود تھی۔ یہ کل 19 آیات اس سورہ مبارکہ کی ہم نے مکمل کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا تزکیہ فرمائے، ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو سیدھا راہ ہے صراط مستقیم، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔